نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سیدہ ہند بنت عتبہ رضی اللہ عنہا لشکر اسلام کے مکہ معظمہ میں داخل ہونے سے پہلے ابو سفیان اپنی قوم کے پاس پہنچ کر کہنے لگا، اے میری قوم، میں نے اسلام قبول کر لیا، تم بھی اسلام قبول کر لو، کیونکہ میں نے مشاہدہ کر لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر جرار کے ساتھ تمہاری طرف آ رہے ہیں، جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے. تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم مسلمان ہونے کا اعلان کر دو. ہند نے جب اپنے خاوند ابو سفیان کی بات سنی تو اس کے ہوش اڑ گئے. وہ ابو سفیان کو کہنے لگی، ارے یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم ہوش میں ہو؟ کیا تمہارے حواس ٹھیک ہے؟ تم اپنی قوم کے بدترین سربراہ ثابت ہوئے ہو. مکہ والوں، اس غدار کو قتل کر دو، یہ قوم کا بدترین سربراہ ثابت ہوا ہے. اس نے قوم کی ناک کٹوا دی، یہ اس قابل نہیں کہ اسے قوم کا سربراہ تسلیم کیا جائے. ابو سفیان نے کہا، اے میری قوم، کہیں اس عورت کی باتوں سے دھوکہ نہ کھا جانا. میں تمہیں اپنے تجربے کی بنیاد پر اس حقیقت سے آگاہ کر رہا ہوں، آج تم لشکر اسلام کا مقابلہ نہ کر سکو گے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اسلام کے آگے سرنگوں ہو جاؤ. ابو سفیان کو ایسا ہی کرنا چاہیے تھا. وہ جہاں دیدہ شخص تھا، تاریخ پر اس کی گہری نظر تھی. اس نے دو ٹوک انداز میں قوم کو خطرے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، وہ لشکر اسلام کا کسی صورت میں مقابلہ نہیں کر سکتے. اس نے بھی اس حوالے سے ارادہ کیا تھا کہ مسلمانوں کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کی جائے، لیکن اپنے تجربے کی روشنی میں بھانپ لیا کہ لشکر اسلام کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کرنا اب ممکن نہیں. ابو سفیان نے اس حقیقت کو جان لیا جو ہند نہ جان سکی. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر اسلام کی قیادت کرتے ہوئے مر الزہران مقام پر پہنچے تو عباس فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات کہی کہ اگر آج قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ معظمہ میں داخل ہونے سے پہلے ان کی خدمت میں پہنچ کر امان طلب نہ کی تو وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے. حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خچر پر سوار ہو کر نکلا. میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی اپنے کسی کام کے لیے مکہ جانے والا ہو تو وہ اہل مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا دے تاکہ وہ آپ کی خدمت میں پہنچ کر امان طلب کر لیں. یعنی حضرت عباس کے دل میں مکہ والوں کی ایک خیرخواہی تھی کہ یہ مارے نہ جائیں، اور اس سے پہلے کہ آپ پہنچیں یہ باہر جا کر اسلام قبول کر لیں، امان طلب کر لیں. میں چلا جا رہا تھا کہ میں نے ابو سفیان اور بدیل بن ورقہ کو آپس میں باتیں کرتے ہوئے سن لیا. میں نے کہا، اے ابو حنزلہ، تم یہاں؟ ابو سفیان کو کہہ رہے. ابو سفیان نے میری آواز کو پہچان لیا اور کہا، ابو الفضل، یعنی کون؟ حضرت عباس. ام الفضل ان کی وائف تھی نا. میں نے کہا ہاں. اس نے کہا، میرے ماں باپ صدقے، آپ یہاں کیسے؟ میں نے کہا، یہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لاؤ لشکر لے کر پہنچ گئے. اس نے کہا، اب کیا کرنا چاہیے، کوئی ہیلا بتاؤ. یہ کہتے ہوئے میرے پیچھے سوار ہو گیا، یعنی اسے خچر پر، اور اس کا ساتھی بدیل بن ورقہ واپس چلا گیا. جب صبح ہوئی تو میں ابو سفیان کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا. ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا. میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان کو اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہے، اس کے لیے کچھ ارشاد فرما دے. آپ نے فرمایا، آج جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اسے امان حاصل ہوگا، جو اپنے گھر میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لے گا اسے بھی امن ہوگا، جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا اسے بھی امن حاصل ہو جائے گا. اب اس موقع پر ہند جو ہے وہ بھی سارے حالات دیکھ رہی، وہ بھی سب کچھ دیکھ رہی اور بھانپ رہی ہے کہ سب مسلمان ہوتے جا رہے ہیں تو اب کیا کرنا چاہیے. بہرحال اللہ نے اس کے دل میں بھی اسلام کی چاہت ڈال دی، اور وہ کس طرح کہ اس نے حرم میں مسلمانوں کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو یہ منظر اس کو اچھا لگا. مختلف جو کتابیں ہیں ان میں جو ہند کے قبول اسلام کی داستان ہے اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ہند نے ابو سفیان سے کہا کہ میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا چاہتی ہوں، یعنی دوسرے لفظوں میں بھی مسلمان ہونا چاہتی ہوں. تو ابو سفیان نے کہا کہ کل تو اس بات کو ناپسند کرتی تھی، یعنی میرے خلاف تھی. اس نے کہا، اللہ کی قسم، میں نے ایک رات پہلے اللہ کی عبادت کا حقیقی منظر دیکھا. بخدا لوگ قیام، رکوع اور سجود کی حالت میں نماز پڑھتے ہوئے بڑے بھلے معلوم ہوتے ہیں. یہ کس چیز کی تبلیغ تھی؟ عمل کی. اس نے کہا، جو تیرے جی میں آئے کرو. اپنے ساتھ برادری کا کوئی فرد لیتی جانا، اکیلی نہ جانا، کیونکہ ابو سفیان کو پتا تھا کہ ہند نے بہت ظلم کیا ہوا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں اجازت ہے.
اس میں آپ دیکھیے کہ اوور آل جتنے بھی واقعات آپ نے پڑھے ہیں، اس میں جو ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ ہیں وہ کتنے ہیں، یعنی اس میں مرد کہیں عورتوں کو ذلیل کرتے نظر نہیں آتے. ایک درجے میں آزادی بھی دی ہوئی ہے، ان کی بات سنتے بھی ہیں، ان کی بات رد بھی کرتے ہیں، یعنی اوپن ڈسکشن ہے. کہیں وہ ایسا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے کہ جس میں مرد صرف اس بنا پر اپنی بڑائی ثابت کر رہا کہ میں مرد ہوں اور بس. نہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ جہاں کہیں بھی آپ مکالمے دیکھیں، کہیں بھی آپ پڑھیں نا صحابیات کے حالات اور عرب کی عورتوں کے، تو آپ اس چیز کو ضرور غور کریں کہ ان کے ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ کتنے اسٹرانگ ہے ایک طرح سے. اور اگر نہیں بنتی تو بات ختم اور کہیں اور نکاح ہو گیا. اور وہ بھی کوئی تانا نہیں دیتے رہتے پیچھے کا کہ ہاں تم پچھلے شوہر کو یاد کرتی ہوگی اور ایسا ہوگا اور ویسا. اس قسم کی باتیں نہیں ہیں. یہ جو عربوں کی خاص خصوصیت ہے نا مروءت، تو ان کے اندر بہت مختلف طرح کی خصوصیات ہیں اور وسعت ذہنی بھی پائی جاتی، بہادری بھی پائی جاتی، سچائی اور امانت بھی ہے، بات کے پکے بھی ہیں، دھن کے بھی پکے ہیں. بہرحال تو کہا جاتا ہے ایک روایت میں کہ وہ حضرت عثمان کے پاس گئی اور ایک اور روایت میں کہ حضرت عمر کے پاس گئی، اور اس کے ساتھ وہ خواتین تھی جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. تو حضرت عثمان یا حضرت عمر ان کے ساتھ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے لیے اجازت طلب کی. وہ نقاب اوڑھے ہوئے تھی کیونکہ اس زمانے کی جو سردار خواتین ہوتی تھی وہ نقاب کرتی تھی، وہ ان کی پہچان ہوتی تھی. اور اس بات کا ڈر بھی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم پہچان لیا تو یعنی خوف زدہ تھی. اس نے کہا یا رسول اللہ، شکر ہے اس ذات کا جس نے اپنے پسندیدہ دین کو غالب کر دیا. اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرمائے، آپ مجھے کچھ فائدہ پہنچائیے. میں اللہ پر ایمان لانے والی ہوں اور اس کے رسول کی تصدیق کرنے والی ہوں. اور پھر نقاب ہٹایا اور کہا میں ہند بنت عتبہ ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش آمدید کہا. کہنے لگی یا رسول اللہ، اللہ کی قسم پہلے روئے زمین پر سب سے زیادہ میرے دل کو آپ مبغوض لگتے تھے، لیکن اب ساری کائنات سے زیادہ محبوب دکھائی دیتے ہیں. آپ نے فرمایا اور کچھ؟ پھر آپ نے قرآن پڑھ کر سنایا اور ان سے بیعت لی اور فرمایا کہ تم مجھ سے اس شرط پر بیعت کرو گی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گی. ہند نے کہا اللہ کی قسم آپ ہم سے وہ عہد لیں جو آپ بیعت کے وقت مردوں سے لیتے رہے، ہم اس پہ پورا اتریں گی. آپ نے فرمایا تم چوری نہیں کرو گی. ہند نے کہا اللہ کی قسم میں نے ابو سفیان کے مال میں سے یہ چیزیں لی، میں نہیں جانتی یہ میرے لیے حلال ہے یا حرام. صاحب گوئی آپ دیکھیں. ابو سفیان وہاں موجود تھا، کہنے لگا جو تو نے میرا مال استعمال کیا وہ تیرے لیے حلال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہند بنت عتبہ ہے؟ اس نے کہا میں ہند بنت عتبہ ہوں، مجھے میری خطائیں معاف کر دیں، جو ہوا اس سے درگزر فرمائیں. آپ نے فرمایا اس بات پہ بیعت کرو کہ تم خواتین زنا نہیں کرو گی. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آزاد عورت بھی زنا کا ارتکاب کر سکتی ہے بھلا؟ میں نے بتایا نا کہ ان کے جو ایک خاندانی شرافت، نجابت اور کچھ کوالٹیز تھیں اس قوم کے اندر. آپ نے فرمایا تم اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گی. اس نے کہا ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کی، وہ بڑے ہوئے، آپ نے انہیں بدر میں قتل کر دیا، لہذا آپ اور وہ جانے. یہ بات سن کر حضرت عمر ہنس پڑے. انہوں نے اس بات کو بڑا عجیب و غریب جانا، یعنی جواب بہت تیکھے سے تھے. آپ نے فرمایا بیعت کی ایک شرط یہ ہے کہ تم بہتان نہیں باندھو گی. اس نے کہا اللہ کی قسم بہتان تراشی تو بڑی بری عادت ہے. آپ نے فرمایا بیعت کی ایک شرط یہ ہے کہ معروف میں تم میری نافرمانی نہیں کرو گی. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کی معروف میں نافرمانی کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا ان سے بیعت لے لو، میں ان کے حق میں مغفرت کی دعا کرتا ہوں. حضرت عمر نے ان سے بیعت لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر محرم عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتے تھے. حضرت عمر نے بھی مصافحہ نہیں کیا اسی طرح، لیکن یہ کہ بیعت انہوں نے لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند اور ابو سفیان کے نکاح کو برقرار رکھا کیونکہ دونوں مسلمان ہو گئے تھے. اس سے آپ دیکھیں کہ ذہنی طور پر کتنی بیدار خاتون ہے اور حاضر جواب. جب اسلام قبول کر لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تحفہ بھیجا. آپ اس وقت ابتح میں تھے. اس کے ساتھ اس کی کنیز تھی، وہ
پٹھورے روسٹ کیے ہوئے تھے اور چمڑے کا مشکیزہ تھا، چمڑے کا مشکیزہ اور کچھ کھانا تھا، وہ آپ کی خدمت میں بطور تحفہ بھیجا۔ کنیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، سلام عرض کیا۔ آپ اپنی بیویوں میں تشریف فرماتے، ام سلمہ، حضرت میمونہ اور بنو عبد المطلب کی چند اور خواتین بھی تھیں۔ عرض کی میری مالکن نے یہ تحفہ آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، اور معذرت بھی کی ہے کہ آج کل ہماری بکریاں بچے قدرے کم دیتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارک اللہ لکم فی غنمکم، اللہ تمہاری بکریوں میں برکت دے اور وہ اکثر جنم دیں، زیادہ بچے دیں۔ کنیز اپنی مالکن ہند کے پاس واپس گئی اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بارے میں بتایا تو بہت خوش ہوئی۔ کنیز کہتی ہے کہ اس دعا کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہماری بکریوں میں برکت پڑ گئی اور کثرت سے بچوں کو جنم دینے لگی، اس سے پہلے کبھی یہ منظر دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ ہند کہتی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے، اللہ کا شکر ہے جس نے اسلام کی طرف ہدایت دی۔ پھر کہتی کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں دھوپ میں کھڑی ہوں، میرا سایہ ہے لیکن میں اسے اپنے قابو میں لانے پہ قادر نہیں ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قریب آئے تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ میں سائے میں داخل ہو گئی ہوں، یعنی کہ وہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک طرح سے اس کے دل میں آ رہا تھا اور اسی قسم کے یعنی خواب بھی وہ دیکھ رہی تھی۔ تو بہرحال مسلمان ہو جاتی ہے اور بہت شرح صدر کے ساتھ، کلیئر مائنڈ کے ساتھ اب مسلمان ہوئی۔ مسلمان ہونے کے بعد اس نے جنگ یرموک میں شرکت کی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ جب یہ گھر گئی تو جا کر اپنے بت کو گرایا، اس کو پاؤں سے ٹھوکر ماری، ٹکڑے ٹکڑے کیا اور کہا کہ اللہ کی قسم ہم تیری وجہ سے بہت دھوکے میں تھے، یعنی کہ خود اپنی مرضی سے پھر بتوں کو توڑا۔ ذہبی کہتے ہیں کہ کانت ہند من احسن نساء قریش وعاقلہن، کہ ہند جو تھی وہ قریش کی بہترین عورتوں میں سے تھی اور ان میں سے سب سے زیادہ عقل مند تھی، بہت فصیح اللسان تھی، شاعرہ تھی، دلیر تھی، بہادر تھی، غیرت مند بھی تھی، ان کی اپنی ایک رائے، تدبیر اور دانش مندی بھی تھی ان کے اندر۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کانت امرأۃ لہا نفس و انفہ، وہ ایسی خاتون تھی کہ جو خوددار تھی اور ان کے اندر انفہ کہتے ہیں، انف ناک کو کہتے ہیں نا، باغیرت کہہ لیں، یعنی کہ وہ ایسے لوگ کہ جو ناک کٹنے کے بہت فکر مند ہوتے ہیں کہ کہیں ہماری عزت میں کمی نہ ہو جائے۔ وذا رأی و عقل، اور صاحب رائے اور صاحب عقل خاتون تھی، یعنی بہت عقل مند اور سمجھدار تھی۔ ہند کے کچھ اقوال زرعی بھی ہیں اور بہت غور کرنے والی بات ہے وہ۔ ابن الاسیر نے لکھا ہے کہ یہ خاتون بڑی دلیر، غیرت مند، درست رائے اور عقل مند تھی۔ یہ عورت کے بارے میں فرماتی ہیں کہ عورت ایک طوق ہے، اس کے لیے گردن کا ہونا ضروری ہے۔ خوب غور و خوض کر لیجئے کہ اپنی گردن میں تم کس طوق کو ڈال رہے ہو۔ ایک اور قول بھی ہے کہ عورتیں طوق ہوتی ہیں، آدمی کو طوق اپنے ہاتھ میں ہی پکڑنا چاہیے، گلے میں نہیں ڈالنا چاہیے ورنہ مصیبت ہو جائیں گی۔ ہند عمر فاروق کا بہت احترام کرتی تھی اور بہت تعظیم کے ساتھ ان سے معاملہ کرتی۔ حضرت عمر نے ان کے بیٹے کو شام کا گورنر بنایا تھا تو اس نے معاویہ سے کہا کہ اللہ کی قسم کسی آزاد ماں نے آپ جیسا کوئی کم ہی جنا ہوگا، اس شخص نے تجھے ترقی کے زینے پہ چڑھایا ہے، اس کی موافقت کرنا خواہ تجھے پسند ہو یا نہ ہو، یعنی اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کر رہی۔ بچپن سے ہی اپنے بیٹے کے اندر لیڈرشپ کی کوالٹیز پیدا کرتی۔ کچھ شعر بھی ہیں عربی میں جن کا ترجمہ ہے کہ میرا بیٹا خاندانی معزز ہے اور اپنے گھر میں ہر دل عزیز اور بردبار ہے، نہ وہ فحش گوئی کرنے والا ہے اور نہ ہی کمینگی کا اظہار، نہ ہی سخت گیر ہے اور نہ ہی منحوس۔ بنو فہر قبیلے کی چٹان ہے اور اس کا سردار ہے، یعنی ہی از اے راک۔ وہ اپنے بارے میں گمان کی مخالفت نہیں کرتا اور نہ ہی بزدلی دکھاتا ہے۔ کسی نے جب بچپن میں امیر معاویہ کو کہا کہ بڑا ہو کر اپنی قوم کا سردار بنے گا تو ہند نے کہا کہ پھر اس نے کوئی کمال نہ کیا۔ معاویہ بھی اپنی والدہ کے بہت مداح ہیں، کہتے ہیں کہ میری والدہ ہند قریش کی ایسی خاتون تھی جو زمانے جاہلیت میں بڑی خطرناک اور اسلام میں بڑی شریف اور خبردار خاتون تھی۔ حضرت معاویہ کی جب خصوصیات کو ہم دیکھتے ہیں تو
اس میں ہند کی تربیت کا اثر نظر آتا ہے. دیکھیے کہ آپ نے ابھی ان کی جو خصوصیات دیکھی اس میں جو سوئچ آن آف والی بات ہے بڑی امپورٹنٹ ہے. آگے کہتی ہیں کہ اب تک آپ سے زیادہ کوئی مبغوض نہیں تھا اور اب آپ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں. اور وہ کھلے عام اس کا اعتراف کر رہی ہیں. ظاہر ہے ان کے ایمان کا تقاضا بھی تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے ابھی اس میں اور بھی اضافہ ہوگا. یعنی تم جس محبت اور عقیدت کا اظہار کر رہی ہو اس میں اضافہ ہوگا کیونکہ ایمان کی خصوصیت یہی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان کو اپنے بچوں کی پرورش کی بھی فکر تھی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہند بن عتبہ آئی, عرض کیا یا رسول اللہ ابو سفیان بخیل ہے, تو کیا اس میں کوئی حرج ہے اگر میں ان کے مال میں سے کچھ لے کر اپنے بچوں کو کھلا دیا کروں, یعنی مجھے بہت نہیں دیتے. فرمایا تم دستور کے مطابق اس کے مال سے لے کر ان کو کھلاؤ تو اس میں کوئی حرج نہیں. اب آپ دیکھیے کانشیس ہے نا, ورنہ کئی عورتیں ہوتی ہیں چوری چھپے بہت کچھ نکالتی رہتی ہیں, کبھی بھی ان پہ دل پہ نہیں کوئی چیز گزرتی کہ وہ غلط کر رہی ہیں. لیکن یہاں آپ دیکھیے کہ آ کے پوچھتی ہیں کہ ہمارا خرچ اور نفقہ بھی نہیں ہے تو کیا اتنا لے سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا جتنا ان کی ضرورت کا ہو بس اتنا لے سکتی ہوں, یعنی بغیر بتائے. ہمارے ہاں عورت اگر ذرا سی بھی ہمت جرت یا کوئی کام کرنے لگے تو ہر طرف سے اس کو کتنا دبایا جاتا ہے, شخصیت کو مس کر کے رکھتے تھے. ہر ایک کہتا خبردار جو یہ بات کی, خبردار جو یہ سوچا, تم کیا کرنے چلی, تم کچھ نہیں کر سکتی. ہر طرف سے یہی سننے کو ملتا ہے تم کچھ نہیں کر سکتی. اچھا تو عورت بھی کیا سمجھتی, میں کچھ نہیں کر سکتی. تو اصل ویمن امپاورمنٹ جو ہے وہ اسلام نے دی ہے. ٹھیک ہے کہ عورت کچھ کر سکتی. ٹھیک ہے اپنا بنیادی رول تو بھولنا ہی نہیں. انہوں نے کو بلایا کیسے بچے پالے, اس رول کو نہیں بھولی ہیں عورتیں, اپنا اصل کام کیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو صلاحیت اللہ نے دی تھی اس کو استعمال کیا. اوکے, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.